اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5963۔ حدیث نمبر 5962، اردو ترجمہ۔ مورت بنانے والے پر لعنت ہونا۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عون بن ابی حذیفہ نے، اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ نے، کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنا لگاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکالنے کی اجرت، کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے دینے والے، گودنے والی، گدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی۔ حدیث نمبر 5963، اردو ترجمہ۔ جو مورت بنائے گا اس پر قیامت کے دن زور ڈالا جائے گا کہ اسے زندہ بھی کرے، حالانکہ وہ زندہ نہیں کر سکتا۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نضر بن مالک سے سنا، وہ قتادہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے تھے، جب تک ان سے خاص طور پر پوچھا نہ جاتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مورت بنائے گا، قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ وہ اسے زندہ بھی کرے، حالانکہ وہ اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 5964، اردو ترجمہ۔ جانور پر کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لینا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو صفوان نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید ایلا نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی کملی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اسی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ حدیث نمبر 5965، اردو ترجمہ۔ ایک جانور سواری پر 3 آدمیوں کا سوار ہونا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد خدا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو بنی عبد المطلب کی اولاد نے جو مکے میں تھی آپ کا استقبال کیا۔ یہ سب بچے ہی تھے۔ آپ نے ازراہ محبت ایک بچے کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ حدیث نمبر 5966، اردو ترجمہ۔ جانور کے مالک کا دوسرے کو سواری پر اپنے آگے بٹھانا جائز ہے۔ بعض نے کہا کہ جانور کے مالک کو جانور پر آگے بیٹھنے کا حق زیادہ ہے، البتہ اگر وہ کسی دوسرے کو آگے بیٹھنے کی اجازت دے تو جائز ہے۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے کہ اکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ 3 آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں اس میں کون بہت برا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ قاسم بن عباس کو اپنی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، یا قاسم پیچھے بیٹھے تھے اور فضل آگے بیٹھے تھے۔ اب تم ان میں سے کسے برا کہو گے اور کسے اچھا؟ حدیث نمبر 5967، اردو ترجمہ۔ ایک مرد دوسرے مرد کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھ سکتا ہے۔ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا،
ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اسی حالت میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، میں بولا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر تک چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا یا معاذ، میں بولا یا رسول اللہ حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے خاص اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ آن رسول اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جبکہ وہ یہ کام کر لیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔ حدیث نمبر 5968، اردو ترجمہ۔ جانور پر عورت کا مرد کے پیچھے بیٹھنا جائز ہے۔ ہم سے حسن بن محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن عباد نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہیں یحییٰ بن ابی اسحاق نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چل رہے تھے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں کہ اچانک اونٹنی نے ٹھوکر کھائی۔ میں نے کہا عورت کی خبر گیری کرو، پھر میں اتر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہے۔ پھر میں نے کجاوا مضبوط باندھا اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے، یا راوی نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ دیکھا تو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اسی کو پوجنے والے ہیں، اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5962 سے 5968 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔